ہمارا دن کب اچھا ہوگا؟ جب رات اچھی ہوگی۔ دن کب اچھا ہوگا؟ جب رات اچھی ہوگی۔ رات کب اچھی ہوگی؟ جب اس میں تہجد چمک رہی ہوگی۔ رات تہجد سے اچھی ہوتی ہے۔ دن اچھا ہوگا کب؟ جب رات اچھی ہوگی، اور رات اچھی ہوتی ہے تہجد سے۔ آج ہم اچھے اچھے حالات کی تمنا تو کرتے مگر نہ اپنی رات اچھی بناتے ہیں، نہ دن اچھا بناتے ہیں۔ دن اچھا نہیں ہو سکتا جب تک رات اچھی نہ ہو، رات اچھی نہیں ہو سکتی جب یہ اچھی بات تہجد اس میں نہ ہو۔ بڑا تعجب ہے اگر تہجد نہیں ہے، اپنے کو اٹھانا ہے تہجد میں، تو یہ دین کا بوجھ، ذمہ داری کا بوجھ بسہولت ہم اٹھا سکیں گے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا ہے، آنکھوں کا نور تہجد میں جاگنے اٹھنے سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے۔ زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھیلتی ہے۔ اسلام کی ساری تاریخ گواہ ہے، اسلام میں ہمیشہ رات کے راہب ہی دن کے سپاہی ثابت ہوئے ہیں، رات کے راہب ہی دن کے سپاہی ثابت ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک ارشاد پھر دہراتے ہیں، اللہ کا کرم ہے جب سے مسلمان ہوا ہوں بائیں طرف کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا ہے۔ میں نے کہا جو ہمارے موبائل کی گھنٹیاں ہیں یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتزاز، وائبریشن، گڑگڑاہٹ اس کو نصب کر لینا چاہیے، باقی تقریباً میوزک ہے اور گانا ہے اور بہت خوفناک صورتحال ہے۔ قرآن کریم ہے، سورہ نجم ہے، آیت مبارکہ 60-61 جو میں نے تلاوت کی تھی، حق تعالی شانو فرماتے ہیں اور ہنستے ہو روتے نہیں، اور تم کھلواڑ کرتے ہو کھیل کود میں لگے ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ حضرت پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ کا ملفوظ بھی آپ نے سنا، ذرا آپ پھر دہرائیے کہ جو گانا بکتا ہے یا سنتا ہے اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو یہ خنزیر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا دنیا میں تو پیکنگ انسان کی، اندر مال خنزیر کا ہے۔ فرمایا بغیر توبہ کے گیا، قبر مجھے دکھانا، کھول کے دکھاؤں گا، شکل بھی خنزیر کی ہے۔ جس طرح امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو علماء حق سے بدگمان ہوتا ہے پھر بد زبان ہوتا ہے، علماء کے بارے میں اپنا گمان میلا پھر زبان میلی کرتا ہے، توبہ نہیں کرے گا قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے۔ بہت خطرے کی بات ہے۔ کائنات میں 2 افراد ایسے ہیں جو پوری کائنات میں سب سے خبیث ترین، سب سے زیادہ بدترین ہیں۔ ایک وہ جو کسی نبی علیہ السلام کو شہید کرے، عام مومن کو شہید کرنے والا بھی کتنا بدبخت، اور نبی علیہ السلام کو شہید کرے اس کی بدبختی کی انتہا ہے۔ دوسرا وہ کافر جو کسی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست نبوت سے جہنم میں جائے، وہ کیا بدبختی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بالآخر اپنا نبوت کا ہاتھ اس بدبخت پہ اٹھانا پڑا، اس کی بدبختی کی بھی انتہا نہیں ہے۔ بات واضح ہے۔ اسی طرح یہ علماء کرام جو نبیوں کے وارث ہیں، ان کو شہید کرنے والا، ان پر تیر پھینکنے والا، ان پہ طعنے کرنے والا، ان پہ نیزہ، ان پر طعن و تشنیع کی بارش کرنے والا توبہ نہیں کرے گا، حشر انہی کے ساتھ جنہوں نے نبیوں کو ستایا، نبیوں کو شہید کیا، انہی بدبخت ترین لوگوں میں ہوگا۔ میں نے عرض کیا اگر انسان فرما بردار ہے، رب کا اطاعت گزار ہے، نافرمان نہیں، سرکش نہیں،
طغیانی بغاوت نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، سود نہیں کھاتا، دوسروں کا حق نہیں دباتا، اور یہ علی الاعلان فحاشی منکرات، گانا بجانا، بے حیائی بےہودگی کا ارتکاب نہیں کرتا، عاجز بن کے بندہ بن کے رہتا ہے، گندہ بن کے نہیں رہتا، بندگی اختیار کرتا ہے، گندگی سے اپنے کو بچاتا ہے۔ تو نکتہ اپنی جگہ پہ ہے، دائرہ بھی جگہ پہ، پوری کائنات بھی ٹھیک، ہوائیں جکھڑ آندیاں نہیں بنے گی، چونکہ عناصر اربع سے بنا ہے، یہ آگ پانی ہوا مٹی ہے، تو یہ ٹھیک، تو باہر بھی ہوا ٹھیک رہے گی، باہر بھی زمین زلزلے نہیں لائے گی، باہر بھی پانی سیلاب نہیں لائے گا، باہر بھی تپش آگ سورج نہیں برسائے گا۔ اور اگر یہ مرکزی نقطہ ہٹ گیا تو ساری کائنات ہل گئی اور ہر طرف پھر حالات۔ آج بتائیے عام فضا میں اسی مرکزی نقطے کو ہٹایا جا رہا نہیں، اس انسان کو حیوان بنایا جا رہا ہے، اس کے اخلاق صفات تقوی طہارت حیا پاکیزگی نچوڑ لی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ ذرا فرمائیے روح زندہ ہے یا مر گئی کیا علامت ہے؟ میرے ساتھ دہرائیے، روح اندر زندہ ہے یا مر گئی کیا علامت ہے؟ حضرت نے پھر فرمایا خلاصہ یہ ہے جسم زندہ ہے یا مر گیا ہے، تین رگیں بتاتی ہیں، آپ نے زبان سے فرمانا ہے، تین رگیں بتاتی ہیں، تین رگیں کام کر رہی ہوں دل کی تو دل زندہ ہے، جسم زندہ ہے۔ تین رگیں اگر فعال نہیں ہے تو جسم مر جاتا ہے۔ تو جسم زندہ ہے یا نہیں تین رگوں سے پتہ چلتا ہے، روح زندہ ہے یا نہیں تین جگہوں سے پتہ چلتا۔ تین جگہیں، جگہ کی جمع مکان، امکنہ، تین جگہیں بتائیں گی کہ روح زندہ ہے یا نہیں، تین رگیں بتائیں گی جسم زندہ ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا اطلب قلبک فی ثلاث مواطن، فی تلاوت القرآن، فی مجلس الذکر وفی الخلوہ۔ فرمایا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو، تلاوت کی بھوک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی پیاس ہے، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، تلاوت قرآن پاک سے جی بھرتا نہیں ہے۔ جو ہی وقت ملا قرآن پاک کھولا تلاوت، جو ہی وقت ملا نوافل میں تلاوت، جو ہی وقت ملا تہجد میں تلاوت، جو ہی وقت ملا اپنے رب کے پاک کلام سے مصروف ہو گیا ہے۔ اس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا، میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز، مصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب جی چاہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ کیسے پتہ چلے گا روح زندہ ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کی پیاس بھوک ہے تو روح زندہ ہے، ذکر کی توفیق ہے روح زندہ ہے، خلوت پاک ہے روح زندہ ہے۔ اور اگر تنہائی ناپاک ہے، تنہائی آلودہ ہے، تنہائی گناہوں سے لت پت ہے تو بتائیے روح مر گئی ہے۔ اطلب قلبک فی ثلاث مواطن، فی تلاوت القرآن، فی مجلس الذکر وفی الخلوہ، وَإِلَّا فَاطْلُبْ قلباً آخر۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زندہ دل مانگو، حق تعالیٰ شانو ہمیں زندہ دل بنائے، اہل دل بنائے، درد دل عطا فرمائے، درد محبت نصیب فرمائے۔